بلال صاحب نے ابھی تذکرہ خود ہی کر دیا کہ کس کو ملنے دیا اور کس کو نہیں ملنے دیا. کل آپ لوگ بھی باقاعدہ جنگ و جدل میں مصروف تھے. وہ سواتی صاحب والے بیان کی طرف آتا ہوں, لیکن کل کی کیا کہانی تھی؟ کل تو باقاعدہ ایک نیا ہی سین تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم ملک صاحب بہت شکریہ. یہ استحقاق میرے بھائی کا نہیں ہے, نہ کسی کا ہے کہ وہ ہمیں بتائے کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا. یہ ہائی کورٹ کی واضح بینچ کے آرڈرز تھے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب لسٹ پرووائڈ کریں گے سپرنٹینڈنٹ جیل کو, اور اس کے مطابق ان افراد کی ملاقات ہوگی. بیرسٹر علی ظفر کیسے ملے؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب اگر ملے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس وقت انڈر کوسچن بھی ہیں جی. وہ ابھی میرے ساتھ تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی مرضی سے ملا. تو اگر نہیں, جو 6 افراد کی لسٹ انڈر ٹیکنگ ہائی کورٹ میں دی گئی تھی اس کے مطابق تو نام سلمان اکرم راجہ صاحب. بیرسٹر گوہر کیسے ملے؟ بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ کہنا ہے, کل چونکہ انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں تو یہ ان کا استحقاق تھا, اس لیے انہوں نے اسی لیے پھر بعد میں راجہ صاحب کی اور گوہر صاحب کی آپس میں تلخ کلامی ہو جاتا ہے سر. نہیں, تلخ کلامی ہونا بیرسٹر گوہر کے ساتھ ہوئی تھی, چیئرمین آف دی پارٹی, اور اس کے ملنے کو کویسچن کیا جائے. کوئی ایسی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی جی, نارمل ڈسکشن میں ہوئی نا جی. آپ اس کو نارمل کریں, مٹی شٹی پالیں آپ اس کے اوپر, لیکن ہوئی. تو یہ عجیب و غریب طریقہ مباحثہ ضرور ہوا جی, مباحثہ ضرور ہوا. اور میں تو خیر اس وقت ان اپنا اس عجیب و غریب کرائسس میں پھنسا ہوا تھا جس وقت یہ آپ کو اٹھا کے لے کہاں گئے؟ ہمیں اٹھانے کے کہاں لے جانا تھا جی. پہلے تو یہ کہا گیا کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی انتظامیہ سے کہ خان صاحب کی ہمشیرگان ہیں, آپ ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ نہ کریں. تو 2 چیزیں تھیں. علیمہ خان نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا جی کہ یا میں اپنے بھائی سے ملاقات کروں گی, ادروائز اگر آپ میری گرفتاری ڈالنا چاہتے ہیں کہ میں یہاں پر بیٹھی ہوں تو ٹھیک ہے, میں رجسٹ نہیں کروں, آپ گرفتار کر لیں. گرفتاری تو آپ میں سے کسی کی بھی نہیں ڈلی, میں آپ کو پکڑ کے لے گئے گاڑیوں سر. میں عرض کرتا ہوں, گاڑی میں بٹھا دیا. اب گاڑی میں 8-9 خواتین داخل ہو گئیں. مجھے اور شفقت اوان صاحب کو باقاعدہ مین ہینڈل کیا گیا. شفقت اوان کو وہاں سے گھسیٹ کے اڈیالہ چوکی میں لے گئے. ہی از اے ممبر نیشنل اسمبلی فرام سرگودا. مجھے کہا گیا جی کہ آپ گاڑی کے اندر بیٹھیں. میں نے کہا یار ہم خاندانی وزادار لوگ ہیں, 5 لوگوں کی گنجائش ہے, 9 خواتین اندر بیٹھی ہیں, میں اندر کیسے چلا جاؤں؟ پھر کہا گیا جی آپ گاڑی کی اگلی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جائیں. میں نے کہا تاکہ آپ یہ امپریشن دے دیں کہ میں ساتھ گرفتار کروا کے لے کے جا رہا ہوں. آئی ول ناٹ ڈو دیٹ. پھر انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ کمانڈو کھڑا کر رہے ہیں, آپ بھاگیں گے تو نہیں؟ میں نے کہا یار اگر بھاگنا ہوتا تو میں یہاں پہ کھڑا ہوتا. تو پھر دروازے کے پیچھے پھر چند قدم آگے جا کے انہوں نے درمیان سے 2 خواتین کو اتارا, میری جگہ اندر بنائی گئی. پھر شادی ہال کے اندر ایک جگہ پہلے پیٹرول پمپ پہ لے گئے, پھر وہاں سے شادی ہال میں لے گئے. اب وہ جو ویڈیو باہر آئی کہ پولیس چھوڑ کے فرار ہو گئی, پولیس فرار نہیں ہوئی تھی, وہ اندر کسی کے پاس کوئی کیمرہ کوئی موبائل اویلیبل نہیں تھا. میڈیا سے تو چھین لیا, مارا گیا وہاں پر مختلف چینلز کے رپورٹرز کو. وہ پولیس کے جوان خود اپنے موبائل سے کیمرے بنا رہے تھے جس میں وہ خود نظر نہیں آ رہے تھے, چونکہ وہ انہوں نے اینگل ایسا رکھا. وہاں سے الٹیمیٹلی ہمیں 2.5 گھنٹے کے بعد یہ کہا گیا جی کہ علیمہ خان صاحبہ, نورین صاحبہ اور عظمیٰ صاحبہ, خان صاحب کی 3 بہنوں کی تھانہ کوسار میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے, اینڈ وی آر ٹیکنگ دیم ٹو ویمن پولیس اسٹیشن. اور مجھے اور قاسم زمان صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ کی گرفتاری لاہور ڈال دی گئی ہے. اور پھر ہمیں ایک پرائیویٹ گاڑی میں بٹھایا گیا ٹینٹڈ بلیک پیپر سے, مجھے اور قاسم زمان صاحب کو, اور خواتین جو ہیں وہ پولیس وین کے اندر بیٹھ گئیں. پھر پولیس وین کے اندر چونکہ اور زیادہ خواتین تھیں, آئلہ اپنا ملک صاحبہ تھیں, باقی تمام لوگ, علی حمزہ صاحبہ تھی, سوری پارڈن می فار دیٹ, سمابیہ طاہر صاحبہ تھیں, اور ورکرز تھیں. پھر ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی, انہیں ڈریگ کر کے باہر نکالا گیا. 3 خواتین اندر رہ گئیں. پھر ہمیں دوبارہ دونوں کو گاڑی سے نکالا گیا کہ جی آپ بھی یہیں پر بیٹھیں. اب ہم جو آپ کو پتہ 2 راستے آتے ہیں, ایک پنڈی سے آ رہا ہے مرگا کی طرف سے راستہ اڈیالہ کی طرف, دوسرا راستہ آتا ہے جو ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن سے آتا ہے اور آپ پروات روڈ پہ نکلتے ہیں. تو ہمیں کہا گیا کہ جی آپ کو ہم ڈی ایچ اے سے انٹر ہوں گے بحریہ سے, وہاں پر لاہور پولیس کی گاڑیوں میں آپ دونوں کو شفٹ کر دیا جائے گا, اور یہ 3 بہنوں کو ہم اسلام آباد لے جائیں گے وایا ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن. میں نے کہا جی دیٹس فائن. ہم پردے شردے پیچھے بند کر دیے گئے. پھر وہ روڈ کراس کر گئے. پھر خدا جانے کرتے کرتے بلو سٹی, بلو ورلڈ سٹی اور بلو سٹی, وہاں پہ اندر داخل ہو گئے. وہ پہلی مرتبہ میں نے اس قسم کی وہاں پر بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا بنا ہوا ٹاؤن دیکھا, روڈز اینڈ آل دیٹ. 2 بہت سنسان تھے. چکری انٹرچینج پہ پہنچ کے اب ایک گاڑی, ہمارے 5-6 گاڑیاں پیچھا کر رہی تھیں, ایک گاڑی وہاں پر پہنچ پائی صرف. چکری انٹرچینج پہ ایک ورانے میں جا کے کھڑا کر کے کہا گیا جی اب آپ جائیں, اب آپ آزاد ہیں. اب مقصد ہے. میں نے کہا یار تم لوگوں نے تو گرفتاری ڈال دی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی وہ ڈال دی ہوئی تھی, راستے میں فون آ گیا کہ اب آپ کو چھوڑ دیا جائے. اب وہاں پر نہ ہمارے پاس موبائل ہے 5 لوگوں میں سے کسی کے پاس, اور اس میں وہ خواتین بھی 3 شامل, 3 خواتین, میں اور قاسم. سر ایک چھوٹی سی آخری وائنڈ اپ کر دوں. نہ موبائل, نہ والیٹ, نہ کوئی چیز. ہم وہاں سے چڑھے ہیں موٹر وے کے اوپر,
ہم نے بلو ورلڈ سٹی کراس کر کے ہم نیلا دلہ انٹرچینج پہ اترے ہیں. نیلا دلہ انٹرچینج پہ اترنے کے بعد جو ٹال پلازے کے اوپر لڑکے تھے ان سے موبائل لے کے، ہم میں سے کسی کو کوئی نمبر کانٹیکٹ یاد نہیں تھے، مجھے اپنے بھائی کا نمبر یاد تھا. میں نے اسے فون کیا اور اسے بتایا کہ پارٹی لیڈرشپ کو بتائیں کہ ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں. وہاں پر ایک اور گاڑی والا آ کے رکا، اسے ہم نے کہا کہ یار اپنے موبائل سے یہ ہماری ویڈیو بنا کے تو یہ میرے بھائی والا جو نمبر ہے اس کے اوپر بھجوا دے کہ ہم وہاں کھڑے ہیں. ہم 1.5 گھنٹہ وہاں کھڑے رہے، پھر گاڑیوں کی ارینجمنٹ ہوئی، افراد وہاں پر پہنچے، یہ سارا کچھ ہوا جی.